بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم برادران اسلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان کے عجائب سے فارغ ہوتی ہوئی سفر کر کے دوسرے آسمان پر پہنچے اور جبرائیل علیہ السلام نے مخصوص دروازہ کھٹکھٹایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا۔ حضور پرنور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اوپر کے درجے میں پہنچ گیا تو فرشتوں کو سنا جو تسبیح و تحلیل و تقدیس کر رہی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کو کھٹکھٹایا اور وہ دروازہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، اور پھر ہر آسمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص دروازہ تھا۔ اسی طرح سے جبرائیل علیہ السلام نے اجازت طلب کی۔ بخاری و مسلم اور مشکات شریف میں حدیث مبارک ہے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام مجھے دوسرے آسمان پر لے گیا اور دروازہ کھولنے کو کہا۔ محافظ نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا تیرے ساتھ کون ہے؟ یعنی آپ کے ساتھ ہمراہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا گیا ان کو بھیجا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا تو فرشتے نے کہا مرحبا ہو، ان کا آنا بہت اچھا ہے اور مبارک ہے۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ دونوں پیغمبر علیہ السلام خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوا۔ دونوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، مرحبا بالنبی صالح و باخی صالح کہا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے آسمان پر فرشتوں کی ایک جماعت دیکھی جو صف باندھے رکوع میں ہے، یعنی رکوع کی حالت میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھ رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم کب سے رکوع میں ہو؟ جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے پیدا ہوئی ہے تب سے اسی طرح تسبیح پڑھ رہی ہے، کبھی سر اٹھا کر تیسرے آسمان کو بھی نہیں دیکھا۔ ہم اسی طرح تسبیح میں مشغول و مصروف ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کا یہ رکوع بہت پسند آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی امت کو نماز میں رکوع عطا فرمائے جس کا ادا کرنا فرض ہے، یعنی ہماری نماز میں رکوع کرنا فرض ہے۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسے فرشتے پر گزر ہوا جس کی 70,000 سر تھے، یعنی اس کا سر 70,000 تھے اور ہر سر پر 70,000 منہ تھے اور ہر منہ میں 70,000 زبانیں تھیں۔ ہر زبان میں 70,000 بولی تھی اور ہر ایک بول دوسرے سے نہ ملتی تھی، یعنی ہر ایک زبان ایک دوسرے سے الگ تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرشتہ روزی پہنچانے والی ہے، اسے آدمی کی روزی پہنچانے پر معمور کیا گیا ہے، یعنی اس کا ڈیوٹی ہے کہ تمام مخلوقات کے لیے روزی پہنچانا۔ جس کا جو مقسوم ہوتا ہے اسے ہر روز روزی پہنچاتا ہے، اس کا نام ہے قاسم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اس کے بعد ملائک جو رکوع کی حالت میں تھا اس نے بھی دیکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی رکوع عطا کیا اور یہ رکوع کرنا فرض کیا نماز میں۔
اس کے بعد اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے فرشتے کو ملاقات دی کہ جس کے 70,000 سر تھے اور ہر سر میں 70,000 منہ تھے اور ہر ایک منہ میں 70,000 زبانیں تھیں، ہر زبان 70,000 بولی تھی اور ہر ایک زبان بولی ہوئی ایک دوسرے سے الگ تھی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیسرا آسمان پر میں نے میکائیل علیہ السلام اور بہت سے ملائک دیکھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان کی سیر کر چکی تو تیسرے آسمان پر جلوہ افروز ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان پر لے گیا اور اس کے دروازہ کھلوانے کو کہا، پوچھا کون ہے؟ کہا جبرائیل ہوں۔ کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میں ہوں۔ پوچھا گیا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ تو کہا ان کا آنا بہت اچھا ہے اور مبارک ہے، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ جب تیسرے آسمان آیا تو دیکھا موتی سے بھی زیادہ سفید ہے اور نورانی قنادیل ہے، فانوس ہے۔ اس کا آسمان کا نام زیلون اور اس کے دربان کا نام کائل ہے۔ اس کے ماتحت 3 لاکھ فرشتے ہیں، یعنی اس دربان فرشتے کے ماتحت 3 لاکھ فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات ان الفاظوں میں ادا کر رہی ہے، سبحان المعطی الوہاب الفتاح العظیم سبحان المجید لمن دعاہ۔ حضور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، ان کا نصف حسن عطا کیا گیا ہے۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ نصف حسن حضرت یوسف علیہ السلام اور باقی نصف دوسری لوگوں کو عطا فرمایا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستثنا ہے، بلکہ یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقے سے ملا، اور حسن یوسف میں تقسیم ہے، کچھ یوسف علیہ السلام کو اور کچھ باقی لوگوں کو ملا، مگر حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر منقسم ہے، یعنی اس کا حسن تقسیم نہیں ہے، اور پوری کائنات میں جو کچھ ہے وہ آپ کے حسن کا عکس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا مگر سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ حسن اور خوش آواز، اور تمہاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے خوش آواز ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فخر موجودات، حسن میں بھی مثل، سلام میں بھی مثل، آواز میں بھی مثل، عرض کے ہر بات میں بھی مثل، اور ایسے بھی مثل کہ جس کو جو ملا حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں ملا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا اور کہا مرحبا بِأَخِي صالح والنبی صالح۔ پھر تیسرے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے فرشتے دیکھے جو صفے باندھے سجدے میں گری ہوئی تھی اور یہ تسبیح کر رہی تھی، سبحان الخالق العلی خالق العلیم الذی لا مقر ولا ملجأ الا الیہ سبحان العلی الاعلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں کو سلام کیا، انہوں نے آپ کی تعظیم کے لیے سر اٹھایا اور آپ کے سلام کا جواب دیا اور پھر سجدے میں چلی گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی عبادت اور تسبیح بہت پسند آئی اور اللہ جل شانہ سے درخواست کی کہ میری امت کو بھی اس عبادت سے حصہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت پر ہر رکعت میں 2 سجدے فرض فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا تحفہ جو ہمیں دیا ہے وہ نماز ہے، اور نماز میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی
بہترین مخلوق ہے وہ ملائک ہے جو نورانی ہے، اور ناری مخلوق اللہ تبارک و تعالی ہے وہ جن ہے، اور بشر مٹی سے پیدا ہونے والے مخلوق وہ انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے وہ عبادت جو فرشتے کر رہے تھے ہم کو عطا کی نماز کی صورت میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو 5 وقت کی نماز کی پابندی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔